مخصوص نشستوں کا کیس، پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو اہم سوال ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ عمران خان کی گرفتاری بلا جواز اور انہیں نااہل قرار دینے کے لیے تھی۔ UN گروپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حراست کا فیصلہ من مانی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کا مقصد انہیں انتخاب لڑنے سے نااہل قرار دینا تھا۔ پاکستان کا غزہ میں انسانی بحران پر اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ منیر اکرم نے کہا ہے کہ کچھ ممالک سلامتی کونسل کو جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ 1 لاکھ کشمیری شہید، 13,000 سے زائد نوجوان لاپتہ ہیں۔ بانی PTI بشرا بی بی پر سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں۔ وکیل عمران خان کا کہنا ہے کہ خاور مانیکا نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ عدت نکاح کیس ہر صورت 8 جولائی تک ختم کرنا ہے۔ پاکستان اور افغانستان عبوری حکومت کے درمیان ایک بار پھر باضابطہ رابطہ۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے، امن کی خواہش دونوں اطراف موجود ہے۔ بلوچستان میں 3 جولائی سے بارشوں کا نیا اسپیل داخل ہونے کا امکان۔ اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں رات گئے ابر رحمت، موسم دل فریب۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال لیکن گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی۔ راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ دنیا کی تمام عظیم ہستیوں نے عدم تشدد اور خوف کو ختم کرنے کی بات کی۔ راہل گاندھی کے بیان پر BJP سیخ پا ہو گئی۔ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن کے قریب عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ صدر بائیڈن نے ٹرمپ کو صدارتی استثنا دینے کا فیصلہ خطرناک مثال قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جمہوریت کی بڑی فتح قرار دیا۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے دلائل دیے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے، کسی جج سے بدنیتی منسوب نہیں کر رہا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے۔ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی تشریح کی اور سپریم کورٹ توثیق کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ کیا آئینی ادارے کی جانب سے غیر آئینی تشریح کی عدالت توثیق کر دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ روز کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن سے فارمولہ اور دستاویزات طلب کی تھیں کہ 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستیں کیسے الاٹ ہوئیں۔ PTI نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے ثواب دیدی حراست سے متعلق ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حراست بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ منظر عام پر آنے والی تفصیلات کے مطابق UN ورکنگ گروپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عمران خان کی گرفتاری اور انہیں قید میں رکھنے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کا مقصد انہیں سیاسی عہدہ رکھنے اور انتخاب لڑنے سے
نااہل قرار دینا تھا۔ پٹیشن پر ہونے والی کارروائی کی تفصیلات اب منظر عام پر آئی ہیں، جس پر 25 مارچ 2024 کی تاریخ درج ہے، جس میں اقوام متحدہ انسانی حقوق ورکنگ گروپ نے بانی تحریک انصاف عمران خان کی حراست کو من مانی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں سابق وفاقی وزیر مملکت زلفی بخاری لاء فرم کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف اقوام متحدہ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ UN ورکنگ گروپ نے عمران خان کو دفاع کا حق فراہم نہ کیے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بانی PTI کی فوری رہائی کا آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ کے ثواب دیدی حراستی گروپ نے مطالبہ کیا کہ بانی PTI کی بلا جواز گرفتاری کا سدباب انہیں فوری طور پر رہا اور بین الاقوامی قانون کے مطابق معاوضے کا قابل نفاذ حق فراہم کر کے کیا جا سکتا ہے۔ UN ورکنگ گروپ نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پٹیشن پر پاکستانی حکومت کا موقف جاننے کی کوششوں کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ خیال رہے کہ UN ورکنگ گروپ 5 آزاد ماہرین پر مشتمل ہے، جن کی رائے پر اقوام متحدہ عمل کرنے کی پابند نہیں، لیکن ان میں ساکھ کا وزن ہے۔ پاکستان نے غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خلاف اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی ہے۔ منیر اکرم نے کہا ہے کہ کچھ ممالک سلامتی کونسل کو جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے باوجود اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں انسانی بحران پر اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ منیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ 1 لاکھ کشمیری شہید، 13,000 سے زائد نوجوان لاپتہ ہیں۔ بھارتی ہندوتوا سرکار سے 200 ملین مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ OIC کی پروٹیکشن فورس کی تشکیل کی تجویز کو فوری زیر غور لایا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوجی تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی PTI بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کہا کہ دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کو ہر صورت 8 جولائی تک ختم کرنا ہے۔ بانی PTI کے وکلاء سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ خاور مانیکا نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی۔ خاور مانیکا نے اپنے ویڈیو بیان میں بشرا بی بی کے لیے سابقہ اہلیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری جانب مفتی سعید بھی اپنے ویڈیو بیان سے مکر گئے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں۔ جج شاہ رخ ارجمن نے عین فیصلے والے دن کیس سے الگ ہونے کا کہہ دیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ کا سزا معطل کی درخواست پر آرڈر دیکھا ہے۔ بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ارادہ ہونا ہے۔ اگر رجوع کا حق تھا تو وہ ایک سول معاملہ ہے، اس کا کرمنل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں رجوع کر لیتا۔ اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے، کہتے میں نے رجوع کرنا تھا۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ عدالت نے ہر صورت 8 جولائی تک کیس کو ختم کرنا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل 11 بجے تک ملتوی کر دی۔ قطر کے شہر دوحہ میں پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ایک بار پھر باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغان کانفرنس میں شریک افغان وفد کی پاکستانی وفد سے ملاقات ہوئی۔ افغان وفد کی بھارتی وفد سے پہلے ہی دن ملاقات ہو گئی تھی۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے، امن کی خواہش دونوں اطراف موجود ہیں۔ پاک افغان وفود کی ملاقات قطر میں پاکستانی سفیر کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں پاکستانی وفد کے سربراہ آصف درانی اور افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد موجود تھے۔ پاکستانی سفیر نے افغان وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دوحہ میں پاک افغان وفود کی ملاقات مثبت رہی۔ افغان وفد نے کانفرنس میں افغان موقف کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ افغان وفد نے پاکستانی حمایت کو عوامی سطح پر سراہا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا نیا اسپیل 3 جولائی سے داخل ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب
اسلام آباد اور آزاد جموں کشمیر میں رات گئے ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ ان شدید ہواؤں کے باعث منگل سے 7 جولائی کے دوران کشمیر میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بھی بارشیں ہوں گی۔ 4 سے 7 جولائی کے دوران سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور انتہائی مرطوب رہے گا۔ اس دوران مٹھی، عمرکوٹ، میرپور خاص، سکھر اور لاڑکانہ میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے اسپیل سے صوبے کے 15 اضلاع میں 3 سے 7 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ لسویلا، خضدار، آوران، جھلمکسی، قلات، نصیر آباد، اوستا محمد، صحبت پور، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی، موسیٰ خیل، کوہلو، ڑوب، زیارت، بارکھان اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے بلوچستان نے بارشوں سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ عوام بارش اور آندھی کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں، کیونکہ موسلا دھار بارش، آندھی، گرد و غبار اور آسمانی بجلی روزمرہ کے معمولات کو متاثر کر سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے بلوچستان نے متوقع بارشوں کے پیش نظر متعلقہ ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ شہر قائد کراچی میں مطلع ابرآلود اور سمندری ہوائیں بحال ہونے کے باوجود گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران قرآن پاک کا حوالہ دیا اور درود پاک پڑھا۔ بھارتی لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے انتہا پسند ہندو وزراء کو اسلامی تعلیمات کے تحت عدم تشدد کا درس دے دیا۔ راہل گاندھی نے اسلام کی امن پسندی اور تشدد سے نفرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی آیات کا حوالہ دے ڈالا۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں عدم تشدد اور امن کی بات کرتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے درود پاک پڑھا اور کہا کہ دنیا کی تمام عظیم ہستیوں نے عدم تشدد اور خوف کو ختم کرنے کی بات کی اور بتایا کہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ راہل گاندھی کے بیان پر بی جے پی سیخ پا ہو گئی۔ وزیر اعظم مودی نے راہل گاندھی سے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے پورے ہندو معاشرے پر تشدد کا الزام لگایا ہے۔ جواب میں راہل گاندھی نے کہا، بی جے پی اور آر ایس ایس ہندو سماج نہیں ہے، نریندر مودی ہندو سماج نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے 2 گھنٹے کی تقریر کے دوران بار بار مودی کو ہدف بنایا اور یہ کہا کہ وہ نفرت اور تشدد کا سہارا لے کر سیاست کرتے ہیں۔ جو لوگ خود کو ہندو کہتے ہیں وہ دراصل ہندو نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ہندو کہنے والے سچائی اور عدم تشدد کی پیروی نہیں کرتے۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدارتی الیکشن کے قریب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف دے دیا۔ سابق صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جمہوریت کی بڑی فتح قرار دیا، جبکہ صدر جو بائیڈن نے امریکی سپریم کورٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی استثنا دینے کا فیصلہ خطرناک مثال قرار دے دیا۔ امریکی سپریم کورٹ سے فوجداری مقدمات میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کو جزوی استثنا مل گیا۔ سپریم کورٹ کے 6 ججوں نے ٹرمپ کے حق میں 3 ججز نے مخالفت میں فیصلہ دیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے آج خطرناک مثال قائم کی۔ صدر جو بائیڈن نے امریکی سپریم کورٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی استثنا دینے کا فیصلہ خطرناک مثال قرار دے دیا۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ صدارتی استثنا سے متعلق سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے ایک خطرناک مثال قائم کی ہے جس کا فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہونے کی صورت میں اٹھائیں گے۔ فیصلے میں چیف جسٹس جان رابرٹس نے کہا کہ ایک صدر قانون سے بالاتر نہیں ہے، تاہم اسے اپنے عہدے پر فائز رہتے ہوئے سرکاری کارروائیوں کے لیے فوجداری مقدمات سے مکمل استثنا حاصل ہے۔ اس لیے صدر پر اپنے بنیادی آئینی اختیارات کے استعمال پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ جہاں تک صدر کی غیر سرکاری یا نجی کارروائیوں کا تعلق ہے تو وہاں کوئی استثنا نہیں۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پر سنایا گیا جب امریکہ میں ہونے والے عام انتخابات میں صرف 4 ماہ باقی ہیں۔ ٹرمپ کے مقابلے میں موجودہ صدر جو بائیڈن میدان میں اترنے والے ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق خاتون اول میلانیہ میں صدارتی الیکشن جیتنے کی صورت میں ہونے والا معاہدہ منظر عام پر آ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق
امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی مہم میں مصروف ہیں، لیکن اگر وہ ایک بار پھر صدر بنے تو ان کی اہلیہ میلانیا عوامی سطح پر زیادہ نظر نہیں آئیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ نے شوہر سے معاہدہ کیا ہے کہ ان کے صدر منتخب ہونے کے بعد وہ ہفتے میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ بیٹے کو وقت دیں گی۔